بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مشکلات میں ہیں تو ایک کام کرو۔ جھوٹ ایک بری عادت ہے اور جھوٹی قسم اٹھانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ بیوقوف شخص کے دوست بننے سے گریز کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا بھی چاہے تو قوی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے۔ فیثاغورس۔ وضو کے فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور تب تک دور رہتا ہے جب تک تم باوضو ہو۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اگر مخلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے؟ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں کی آمیزش ہے تو یہ کمائی کو حرام ہی کہا جائے گا، کیونکہ حرام کا غلبہ حلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عبادت میں خالص پن اور خشوع و خضوع کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ دو۔ اگر کسی معاملے میں کامیابی کی چاہت رکھتے ہو تو محض امید رکھنے سے وہ معاملہ سر انجام نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور معاملات پر عمل پیرا ہونے کا صحیح علم موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ کھانے کے عادات میں بھی اعتدال پسند رہو، کیونکہ زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ عبادات میں دل نہیں لگتا اور روح ویران ہو جاتی ہے۔ 3 چیزوں کو اپنانے سے آپس سے تعلقات میں بڑی بہتری آتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی ذات میں موجود کسی خرابی یا کمی سے آگاہ کرے، اسے برا مت کہو، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر تم غصے میں ہو تو بھی تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مردانگی ہے۔ جو شخص تقوی کو اپنے طبیعت کا لازمی جزو بنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تنہائی سے، تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو شخص تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے اس سے الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ اچھے دوستوں کو تلاش کرو اور یقیناً اس دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے مشورہ کیا کرو۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ تم وہاں سے صرف بری عادات ہی سیکھو گے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانت داری کے
قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے تو توبہ بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ توبہ وقت کی ندامت کو برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کا ارادہ ہی ختم کر دو۔ فیتا غورث۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ رکھو۔ ہر وقت ہنستے رہنا روح کو مردہ کر دیتا ہے، اور انسان اپنی موت کو یاد رکھنا بھول جاتا ہے۔ جو شخص معاملات کے اختتام کو نیک انداز میں کرنے کی اہلیت رکھتا ہو وہی دانا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رتبے کی برابری کرنے کی کوشش ہمیں غریب بنا دیتی ہے، جبکہ معاملات میں میانہ روی سے برتاؤ کرنا ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں خرابی دیکھو تو اسے برا بھلا کہنے سے گریز کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ مفلسی کا شکار شخص اپنی بات کہنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنا موقف کھل کر بتا سکے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکو۔ اگر اس دنیا کے قیام کے دوران اہل علم کی باتیں بھی تمہیں راہ راست پر نہ لا سکیں تو پھر موت ہی ایک ایسی نصیحت ہے جو تم پر اثر انداز ہوگی۔ عدل و انصاف کے معاملات اگر درست طریقے سے چل رہے ہوں تو کوئی ظالم سزا سے نہیں بچ سکتا اور کوئی مظلوم اپنی داد رسی کروائے بغیر نہیں رہ سکتا۔